اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ایک ایسے دن ہمارا درس واقع ہو رہا ہے کہ جس دن نے ہمیں موت سے اور نزدیک کر دیا. ایک تو موت خود تیز رفتاری سے انسان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور دوسری طرف انسان بھی اس کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی یاد چاہے کوئی شخص بیمار ہو یا صحت مند، مستحب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے. اس پہ فرق نہیں ہے کہ بالکل مرنے کے قریب ہوا ہوا ہے اور مریض ہے اور بستر مرگ پر ہے، بلکہ تھوڑی آواز بڑھائی، بلکہ تندرست کے لیے بھی مستحب ہے. بھی مکروہ ہے کہ انسان موت کو اپنے سے بہت دور خیال کرے. موت کو خود سے دور خیال کرنا یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. اچھا، یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن تیار رکھے. جی، اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنی قبر کو آمادہ رکھے، خواہ تندرست ہو خواہ بیمار. یعنی یہ جو اس وقت صحت مندی اور تندرستی کا عالم ہے، اس میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان اپنی قبر کا انتظام رکھے. اپنے بہت سے تجربات جو ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو، صرف تشویق و ترغیب کے لیے کہ ہم کچھ دوستوں نے ایک دفعہ سوچا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع تو نہیں مل سکا، کہ اتنی سال کی مثلاً اگر ہماری دوستی ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ قائم رہے. تو ہم بہت سارے قبرستانوں کا کے متعلق معلومات لی گئیں کہ کسی جگہ ایک ساتھ کچھ قبر بک کرائی جا سکے، تاکہ ایک دوسرے کو اس سے سہارا بھی رہے. جب اس دنیا میں ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی قریب قریب رہا جائے. لیکن بہرحال اس طرح کا کوئی قبرستان اول تو دستیاب نہیں ہوا جہاں اتنی پہلے سے بکنگ ہو، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر قبر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہاں جا سکتا ہے، اس میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر سکتا ہے، اور مختلف امور وہ انجام دے سکتا ہے جو کہ مستحبات میں سے ہیں. لیکن ایسا کوئی مل نہیں سکا جہاں پہلے سے ان کو تیار کروا کے اور آمادہ ہوا جا سکے. زیادہ تر قبرستان اس انداز کے تھے کہ نہیں، آپ میں سے جو پہلے مرتا جائے اور وہ یہاں پر آتا جائے. البتہ ایک سیکوینس میں یا بالکل ایک ساتھ قبروں کا ملنا یا بک کرانا مشکل تھا، اور جہاں پہ ممکن تھا وہاں ہم نے خود بک نہیں کروائی، کیونکہ کچھ بھوت بنگلے جیسا وہاں پہ نمونہ پیش کیا جا رہا تھا قبرستان کا. تو بہرحال اچھا، ایک تو یہ بھی ہے کہ کفن تیار رکھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی قبر کو آمادہ رکھے. یہ سب موت کی تیاریوں کے اندر چیزیں شامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ انسان سدر یعنی بیری کے پتے اور کافور یہ بھی آمادہ رکھے اپنی اسی تندرستی ہی کے زمانے میں. پیغمبر اسلام سے جب ایک بار یہ چیز پوچھی گئی کہ پیغمبر اسلام یہ بتائیے کہ کون شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے، بلکہ غالباً پیغمبر نے خود ہی یہ سوال لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون ہے، تو بہرحال یہی جواب ملا کہ اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا. جو کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور وہ شخص بھی سب سے زیادہ عقل مند ہے
جو دوسرے لوگوں کی نسبت موت کے سلسلے میں بہت زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہ اشدہم استعدادا. اور یہ بات بھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی آئندہ کل کا آنے والا دن اپنی زندگی میں شمار کیا، اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا. یعنی اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے اور اس کے مطابق ہم نے ایسی پلاننگ کر رکھی ہے سالہ سال کی اور موت کو بہت دور خیال کر رکھا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے موت کو صحیح مقام نہیں دیا. اور مولا بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ موت کتنی تیزی کے ساتھ مومن کے پاس آ رہی ہے، اور دنیا میں اور مومن جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ تگ و دو کے اندر مبتلا ہے، بہت زیادہ تگ و دو اس کی دنیا ہی کی طرف ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے تو یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ وہ زندگی کے ان جھمیلوں سے اپنے آپ کو اس کو زندگی کے جھمیلے بہت برے لگنے لگیں گے، بلکہ وہ ان کو بہت حقارت سے دیکھنا شروع کر دے گا. یعنی جو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، مولانا نے دیکھا کہ اگر وہ بہت تیزی کے ساتھ اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اتنی تیزی سے موت اس کی طرف آ رہی تو اس کو دنیا بہت بری لگنے لگے. یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کفن کا تذکرہ کیا، جس طریقے سے ہم نے قبر کا تذکرہ کیا، بیری کے پتوں اور کافور کا تذکرہ کیا، اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنا وصیت نامہ بھی تیار رکھے. وصیت نامہ تیار نہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. دیکھیے اب کیونکہ ہم فقہی مسائل بھی، کیونکہ یہ سب چیزیں موت کی تیاری میں شامل ہیں. اور وصیت نامے کے سلسلے میں ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا وصیت نامہ تیار کرے اور ان افراد کے بارے میں کوئی وصیت نہ کرے کہ جن کو میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے. دیکھیے ان افراد کے بارے میں اگر کسی نے کوئی وصیت نہ کی جن کو اس کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے تو اس نے اپنے اعمال کو گناہوں پر ختم کیا. یعنی بہت سارے دیکھیے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کو میراث میں سے کچھ نہیں ملنا ہوتا، ان کے لیے 1/3 حصے کے اندر سے وصیت کر کے مومن جائے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے متعلق بھی وصیت کر کے جائے کہ چاہے انہوں نے اس سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کر رکھا ہو. دیکھیے مستحبات میں سے سب یہ چیزیں ہیں اور یہ بات بھی مستحب ہے. دیکھیے ابھی سارے فقہی مسئلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے اخلاقی پیغامات بھی ہیں کہ انسان جب اس کی آخری عمر شروع ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ خود بھی صدقہ دے اور دوسروں سے بھی یہ بات کہے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ دے. اچھا وصیت کے سلسلے میں خاص بات پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام نے خاص طریقہ وصیت کا بتایا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرتے وقت اچھی وصیت نہ کرے، اچھی وصیت اگر اس نے مرتے وقت نہ کی تو یہ اس کی عقل اور مروت میں کمی کا سبب بنے گی. اور وہ کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اچھی وصیت سے کیا مراد ہے، کہا کہ جب موت کا وقت کسی کے قریب آ جائے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ ایک خاص دعا پڑھے. اور یہ اصل میں یہ جو دعا ہے یہ مرنے والے کے لیے ایک عہد و پیمان ہے، یہ جو خاص دعا ہے. اچھا پھر ایک پیغمبر اسلام نے خاص دعا بتائی جو کہ عربی میں ہے اور ہم آپ کو وہ تحریراً لکھ کے دے دیں گے. جو خواتین اس کے نوٹس تیار کرتی ہیں وہ تقریباً آدھے پونے صفحے کا اس میں جگہ چھوڑ دیں، ہم وہ اس کے اندر عربی عبارت اس کی لکھ دیں گے. یہ وہ مرنے والے کا عہد و پیمان ہے. اچھا چھٹے امام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے یہ سورہ مریم کی 87ویں آیت سے ثابت بھی ہو جاتا ہے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ایسے اشخاص کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے
جن کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جنہوں نے عہد و پیمان نہ کیا ہوا ہو. سورہ مریم کی آیت نمبر 87 سے پیغمبر اسلام کی اس بات کی تصدیق ہوتی. اچھا، پیغمبر اسلام نے اس عہد و پیمان کے متعلق یہ جو پوری وصیت کے سلسلے میں جو یہ بات کہی ہے، اس میں مولا سے یہ بات ارشاد فرمائی، مولا کائنات سے، کہ اہلی تم اس بات کو اپنے پلے باندھ لو اور اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دو. اور فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ مجھ کو بھی جبرائیل نے اس چیز کی تعلیم دی تھی. اور اس کے بعد پھر اس پورے عہد پیمان کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں اس پورے عہد پیمان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. آدھے صفحے کا یا پونے صفحے کا تقریباً ہے یہ عہد و پیمان. اس کا بھی وصیت کے اندر تذکرہ کیا جائے اور یہ لکھ کر بھی قبر میں اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنے کمال کی طرف آگے جا رہی ہے. جمادات ہیں وہ نباتات کا جز بن رہے ہیں، حیوانات ہیں وہ جو حیوانات ہیں وہ انسان کی غذا بن کر کمال کو حاصل کر رہے ہیں. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ مر کر کمال کو حاصل کرے. اگر اس نے اپنا اختتام نیک اعمال پر کیا ہے تو کمال کی طرف انسان جائے گا، ورنہ اس کا خاتمہ پستی کی طرف ہوگا. یعنی کسی بھی صورت کسی بھی شخص کو قرار کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ آپ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ جنت میں جا کر بھی قرار حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے متعلق یہ بات ملتی ہے والدین مزید، وہاں پر بھی روز بروز نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ بس ایک آپ کو مقام مل گیا بس اس کے اندر بس پھر اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نہیں، وہاں کی نعمتوں میں مسلسل روزانہ اضافہ ہوگا. تو بہرحال اس شخص کے لیے کہ جو دنیا سے سبق سیکھے، بہت بڑا اس بات میں پیغام ہے، تاکہ موت پھر اس کے لیے کمال کا ایک ذریعہ بن جائے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات کمال حاصل کرتے ہیں نباتات کی خوراک بن کر، اور نباتات جو ہے وہ خوراک بن جاتے ہیں حیوانوں کی، اور حیوان کمال حاصل کر لیتے ہیں جب وہ انسانوں کی غذا بن جاتے ہیں. اب انسان فقط ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس نے نیک اعمال کیے تو اس کو آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے تاکہ وہ کمال کی منزلیں طے کرے، ورنہ پھر وہ منفی طور پر کمال حاصل کرے گا، یعنی پستی کی منزلوں کو طے کرے گا. اچھا، اب دیکھیے موت کی اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اقسام بیان کرتے رہے ہیں. آج دو اقسام کا ہم تذکرہ اور کرتے ہیں موت کی. موت کی دو اقسام اور بھی ہیں. ایک کہی جاتی ہے موت کی ایک قسم جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے موت مشروط، جس کو موت معلق بھی کہتے ہیں اور غیر طبعی موت بھی کہتے ہیں. مشروط موت، کسی نہ کسی چیز سے وہ موت لنکڈ ہے، یا جس کو معلق بھی کہتے ہیں، یا جس کو غیر طبعی ان نیچرل یا خدا کی طرف سے جو غیر حتمی لکھی گئی ہے وہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مثلا یہ والی جو موت ہے یہ صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے، یہ والی موت جو ہے کوئی نیکی کرنے سے ٹل جاتی ہے، یہ والی موت جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے سے ٹل جاتی ہے، یہ والی موت جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے ٹل جاتی ہے. اور انہی چیزوں کا اگر الٹا کر دیا جائے تو موت جلد بھی آ جاتی ہے. یعنی یہی سب چیزیں، یعنی یہ ایسی موت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مشروط موت. یہ کچھ چیزوں سے ملحق ہے، وہ اگر انجام دے لی جائیں تو ٹل جاتی ہے، ان کی مخالفت کر لی جائے تو جلد آ جاتی ہے. موت کی دوسری قسم ہے جس کو حتمی موت کہا جاتا ہے، یا جس کو طبعی موت بھی کہتے ہیں. بالکل فکسڈ موت جو ہوتی یہ ناقابل تاخیر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ غیر حتمی موت سے مرنے والوں کی تعداد حتمی موت والوں سے کہیں زیادہ ہے. یعنی اصل میں جو لوگوں کو موت جو آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے جو ایک فکسڈ اور حتمی موت تھی جو لکھ دی گئی تھی، یہ وہ والی موت نہیں آ رہی لوگوں کو، بلکہ اپنے گناہوں کے باعث جنہوں نے اپنی عمر کو کم کر لیا ہے، زیادہ تر ایسے افراد ہیں کہ جو پہلی والی قسم کے اندر جاتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیے جہاں تک ملتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے یہ جتنی بھی بہرحال اس وقت میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے اور جناب لوگ صحت مندی کے اصولوں کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک کہا جاتا ہے کہ جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا،
ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی ڈاکٹر اور طبیب اس زمانے میں بڑا نہیں تھا جنہوں نے طب کے اوپر القانون کے نام سے ایک بہت ہی معرکۃ الآراء اس زمانے میں کتاب لکھی تھی. اور آپ کو خود پتا ہے کہ شیخ الرئیس بولی تھی نا کہ کل عمر کتنی تھی؟ فقط 49 سال، 49 ایئرس، صرف اتنی عمر. یعنی جو اس زمانے کی طب کو سب سے زیادہ جاننے والا شخص تھا، اس کی عمر فقط 49 سال تھی. اور اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے افراد تھے جن کا طب سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، جو طب کے کسی ایک قانون سے بھی واقف نہیں تھے. وہ شیخ الرئیس بولی سینہ سے دگنی عمر پا کر انتقال کر کے گئے. تو بہرحال ہر صورت میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ موت بالآخر آنی ہے، چاہے کتنی ہی طبی چیزوں کا خیال کر لیا جائے. اس کے اندر خدا نخواستہ یہ والا تاثر ہو کہ پھر تو کیا فائدہ ہمیں، جیسے کہ اکثر لوگ پھر کہنے لگتے ہیں نہیں، کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک امانتاً ایک چیز ہم کو دی گئی تو اس کی حفاظت بہرحال کرنی. تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک بادشاہ کا. بادشاہ نے ایک بہت ہی بہترین محل بنوایا، اور محل بنوانے کے بعد جب اس محل کو کھولا گیا تو وہاں پہ ایک وزٹرز بک بھی رکھوا دی کہ جو بھی اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے گا وہ کچھ نہ کچھ اس متعلق اپنے کمنٹس لکھے گا. تفسیر روح البیان. لوگ آتے گئے، اس کے اندر بہت ہزاروں لوگوں نے اپنے تاریخی کلمات لکھے، کیونکہ ایسا نمونے کے طور پر بادشاہ نے بنوایا تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس کے اندر 2 عیب ہیں، بس یہ لکھ کے چلا گیا. بادشاہ نے اپنے ہرکارے دوڑائے، بالآخر اس شخص کو پکڑ لیا گیا اور جان کی امان دی گئی کہ تمہیں کچھ کہا نہیں جائے گا لیکن تم وہ عیب بتاؤ. اس نے کہا کہ بہرحال اگر جان کی امان دیتے ہیں تو میں اس 2 اس محل کے عیب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا عیب تو یہ ہے کہ بالآخر یہ مکان گر جائے گا، بالآخر یہ محل گر جانا ہے ایک دن اور فنا ہو جانا ہے. دوسرا اس کے اندر ایک بڑا عیب یہ ہے کہ اس کا مالک اس سے جدا ہو جائے گا، یہ اس کے پاس نہیں رہے گا. اب فقط اور فقط علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ دیکھیے فقط آخرت کا گھر ہی ایک ایسا گھر لہو مقبت دار کہ بہرحال جنات جس کو کبھی گرنا ہے اور نہ ہی اس کا مالک اس سے کبھی جدا ہوگا. اور بہرحال یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو بنا لے، اب اس کے لیے فقط خوشی ہی خوشی ہے. یعنی ہم نے کبھی کوئی ایسا مرنے والے نہیں دیکھے جن کے سامنے یقینی موت تھی اور وہ اپنے مرنے کی خوشی کا جشن منا رہے تھے. اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین نے ان کی زندگی میں جو دیا بجھانے کا واقعہ تھا، دیا بجھا کر ان کی زندگی میں روشنی ہی روشنیاں بکھیر دی، اور وہ بھی اتنے زیادہ خوش ہو گئے اس بات سے. وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ خوشی کا وقت ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کے وقت میں کیا کام جلنے والوں کا. تو بہرحال کیونکہ اپنے سامنے اگرچہ موت بھی نظر آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اپنی آخرت بنا لی تھی لہذا خوشیاں ہی خوشیاں تھی. چھٹے امام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ مولا یہ بات بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ملاقات خدا سے اگر کوئی شخص خوش نہیں ہوگا تو خدا بھی اس سے ملاقات کر کے کوئی خوشی محسوس نہ کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مولا کہ جان نکلنا تو ہمارے لیے بڑا سخت ہے اور ہم موت سے ڈرتے بھی ہیں. تو کیا ہم ان افراد میں شمار ہوں گے جو لقاء اللہ سے کراہیت کرتے ہیں، خدا سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ اور آپ نے یہی کہا ابھی کہ جو شخص خدا سے ملاقات کو پسند نہ کرے خدا بھی اس سے ملاقات کو پسند نہ کرے گا. تو مولا یہ بتائیے، دیکھیے بالکل ویلڈ سوال ہے اور سب کے دماغ میں آتا ہے، کون ہے جو موت کو خوشی خوشی گلے لگانے کو تیار ہے؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا ماننے والا جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کو دیکھتا ہے تو ان کے انوار کے وصال میں اپنی جان دے دیتا ہے. یعنی اس سے پہلے تک ہو سکتا ہے کہ وہ کراہیت کر رہا ہو، لیکن جیسے ہی ان کے انوار عالیہ کا مشاہدہ کرتا ہے فوراً ان کی ملاقات کے شوق میں اسی وقت وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اپنے خدا سے ملاقات کے لیے راضی اور خوش ہو جاتا ہے.
اور ایک اور روایت کے اندر بھی بات بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد مومن کسی ہوا کی مانند اپنی پچھلی دنیا کو بھول کر بہشت اور بہشتیوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اچھا دوسری روایت میں بھی امام نے قسم کھا کے کہی یہ بات کہ ہمارا شیعہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ حوض کوثر سے سیراب نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اسے حوض کوثر کا ذائقہ نہ چکھا دیا جائے. تو بہرحال پروردگار عالم اتنا ہی مہربان ہے، اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کیجیے اور بہرحال جو اس کے احکامات ہیں ان کی اطاعت کیجیے، اور جو بھی اس نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے اپنے آپ کو بچائیے. نیک اعمال کے ساتھ پھر پروردگار سے ملاقات کا شوق خود بخود پیدا ہو. لوامع البینات نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک بزرگ کے چینج ہو جانے کا ایک ان کی زندگی میں جس بات سے انقلاب آیا وہ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک زمانے میں قحط پڑ رہا تھا اور لوگ بھوک سے رو رہے تھے اور بلک رہے تھے اور پانی کو محتاج ہو گئے تھے، کھانے کو محتاج ہو گئے تھے. کہ اس قحط کے زمانے میں غلام کو دیکھا گیا کہ جو بہت ہی خوش و خرم تھا. لوگوں نے اس کے خوش و خرم ہونے کی وجہ پوچھی کہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا کہ مجھے کس بات کی فکر، میں تو ایک ایسے آقا کا غلام ہوں کہ وہ جتنا چاہے اناج مجھ کو دے سکتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ سن کر ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت کے اندر گرفتار ہو گیا اور میں نے خود سے کہا کہ تم نے اپنی اس پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزارا ہے جو تم اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوئے ہو. یعنی انسان اگر واقعی سوچے کہ کیا جس طرح سے وہ غلام اپنے آقا کے وجود پر خوش تھا، کیا کوئی ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا ہم نے گزارا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوں. اور کیا کبھی ہم نے صدق دل سے عبادت خدا کبھی انجام دی کہ واقعی شکر گزاری کا ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا اور ایک سجدہ بے اختیار کیا ہو. اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آیا اس غلام کی وہ بات سن کر. دیکھیے ایک جملہ علماء نے لکھا ہے سید دستغیب شیرازی نے، اور خود لکھا ہے اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ مثال تو دیکھیے اتنی اچھی نہیں لیکن بہرحال کہ کتا جو جانور ہے وہ اپنی نعمت دینے والے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا نعمت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں شہید دستغیب کہ کتا جتنی نعمت دینے والے کی پوجا کرتا ہے نا اتنی نعمت کی نہیں کرتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتے کا مالک اس کو کھانا دینا بھول جاتا ہے، تب بھی کتا یہ نہیں کرتا کہ اس کے مالک کے پاس سے بھاگ جائے، بلکہ وہ وہیں تواضع، اس کے سامنے تواضع اور انکساری کرتا ہے، وہیں دو ملاتا رہتا ہے اگرچہ حیوان ہے. تو پھر شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے لیکن تو کتنا احسان فراموش ہے کہ نعمت دینے والے کو تو بھول جاتا ہے اور فقط نعمت کی پوجا کرنے لگتا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو فشار قبر ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب، جب ہم قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیں گے اس وقت بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوگا، اس وقت بھی یہ والی بات آئے گی کہ فشار قبر کا ایک بہت بڑا سبب کفران نعمت بھی، نعمتوں کا کفران کرنا. کتنے خدا نے ہم کو نعمتیں دی ہیں لیکن ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو بہرحال غنیمت ہے کہ انسان جوانی میں جتنا بھی ہو سکے اعمال نیک کو انجام دے لے. اور یہ بھی یہاں تک بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے اعمال کو انجام دیا، یا مثلا نماز شب پڑھی، علم دین حاصل کیا، اپنے علم دین حاصل کرنے میں اپنی طاقتوں کو صرف کیا، تو جس وقت وہ بوڑھا ہو جائے گا اور ان اعمال کے انجام دینے سے وہ قاصر ہو جائے گا تو اس وقت بھی اس کو وہی جوانی کے اعمال کا ثواب دیا جاتا رہے گا. یہ جو آپ لوگوں کا مشقت اٹھا کے مدرسے آنا، جب کبھی ایسی کیفیت ہوگی کہ بڑھاپے میں بہرحال قواعد جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پہلی جیسی طاقت اس کی باقی نہیں رہتی، تو یہی ثواب سارے کا سارا لکھا جاتا رہے گا.
تو بہرحال روایت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ تمام اشخاص کے جن کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، اور آپ میں سے تو ماشاءاللہ کسی کی بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی عورت آج تک صدر پاکستان نہیں بن سکی کیونکہ اس میں عمر کی شرط ہے 40 سال کا ہونا۔ تو بہرحال زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان عبادت خدا کو انجام دے لے تاکہ بڑھاپے میں پھر ان تمام چیزوں کے ثواب اور فائدوں کو حاصل کرے۔ اچھا، اب یہ اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے مسائل سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ البتہ چند ایک اہم فقہی مسئلے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی، کیونکہ جب کہ اتنے مظالم بڑھ گئے ہیں کافروں کے بھی، اور بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کو شہید بھی کیا جا رہا ہے، تو چند ایک دو چار صرف اس مسئلے سے متعلق بیان کر کے پھر ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی کہ شہید کا لباس اتار کر اس کو کفن پہنانا یہ جائز نہیں ہے۔ شہید کو اسی لباس کے اندر دفن کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر سے اس کو ایک اور کفن پہنا دیا جائے، لیکن اس کا وہ لباس، وہ خون آلود، وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اچھا، جو افراد بھی، یہ بات بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ جو افراد بھی میدان جنگ میں زخمی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ ہسپتال میں شفٹ کر دیے جائیں اور پھر ہسپتال میں آ کر وہ شہید ہوں، تو وہ اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے، لیکن فقہی اعتبار سے شہادت کے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، یعنی ان کو غسل اور کفن یہ دیا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ تمام لوگ کہ جو کہ خواہ وہ میدان جنگ میں اپنے مورچے کے اندر آرام ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، اور اس وقت کوئی گولہ باری بھی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی وہ جنگ کے لیے آمادہ بھی نہیں ہے، فقط سو رہے ہیں مورچے کے اندر اور کوئی بم آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے، ایسے افراد شہید کا ثواب بھی پائیں گے اور شہادت کے جتنے فقہی احکام ہیں وہ بھی ان کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اسی اعتبار سے جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، جو بارودی سرنگیں، ان پہ پاؤں لگنے سے جو افراد شہادت پا جاتے ہیں یا اس کی صفائی کے دوران، تو ان کے اوپر سے بھی غسل اور کفن یہ ثابت ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے۔ البتہ مثلاً دشمن حملہ کر دیتا ہے کسی شہر کے اوپر، اور ایک زمانہ تھا جیسے انڈیا کے ساتھ مثلاً جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے آ کر کراچی کے اوپر مثلاً بمباری بھی کی تھی، تو کبھی کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ شہر کے اوپر دشمن آ کے حملہ کرے اور اس بمباری کے نتیجے میں شہری شہید ہو جائیں، تو ثواب شہید کا پائیں گے، البتہ شہید کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ بھی اس سے پہلے بیان ہو چکا کئی دفعہ کہ جو بھی افراد تعاون کے اندر جو پلیگ ہے اس کی وجہ سے جو جن کو موت آتی ہے، یا مثلاً دستوں کی بیماری میں کوئی جو انتقال کرتا ہے، پیٹ کی بیماریوں میں جو لوگ مرتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں، یا ملبے تلے دب کر جیسے کہ زلزلوں وغیرہ کے اندر، یا اسی طریقے سے جل کر مرنے والے، یا وہ تمام عورتیں کہ جو کہ ڈیلیوری کی وجہ سے جن کو موت آ جاتی ہے، یہ اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے، لیکن شہیدوں کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ ایک دفعہ اس سے پہلے بات بیان ہو چکی ہے، البتہ وہ بالکل اتفاقی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ شہید کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت کا واجب ہونا۔ کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، البتہ جیسے آغا کوئی ہیں اور آغا چیستانی ہیں، شیخ جواد تبریزی ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بہرحال شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے بھی ہمارے اوپر بہرحال غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے جیسے کہ امام خمینی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور، کیونکہ کفن کے مسئلے تو ہم بیان کر چکے، ایک اور مسئلہ اس کے اندر پیش آتا ہے، وہ ہے حنوط کرنے کا مسئلہ۔ حنوط بڑی ہے نون واو اور توئے، جو 7 مقامات سجدہ ہیں ان کو حنوط کرنا واجب ہے، یعنی ان کے اوپر کافور کا ملنا، کافور لگانا۔ اچھا، یہ جو 7 مقامات سجدہ ہیں، اس میں اکثر علماء نے کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، مثلا آقا کو یہ فرماتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اور دیگر مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کسی ترتیب کا ہونا معتبر نہیں، یعنی آپ جیسے بھی جس میں بھی چاہیں پہلے کر دیں، جس کو بھی چاہیں بعد میں حنوط کر دیں۔ تو یہ 7 مقامات سجدہ ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا کافور لگایا جائے گا۔ مستحب ہے کہ ناک کی لو جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کافور لگایا جائے،
اس کے علاوہ جو مثلا مستحبات میں ہے کہ بغلوں میں لگانا، آرم پٹس میں، یا مثلا سینے کے اوپر کافور کا لگانا، جتنے بھی جوڑ ہیں ان کے اوپر کافور کا لگانا، اور یہ سب کچھ جو کافور لگایا جا رہا ہے اصل میں یہ خوشبو کے لیے. اور اگر کافور نہ ملے تو کوئی اور خوشبو کافور کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، پھر ہنوت کیے بغیر ہی دفن کر دینا ہوگا مرنے والے کو. یعنی بہرحال ہنوت کرنا یہ واجب ہے، لیکن بہرحال اگر کافور کہیں دستیاب نہ ہو تو ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کافور خوشبو کے لیے لگایا جاتا ہے. جس طریقے سے کفن کے متعلق میں ہم نے بات کہی تھی کہ اگر کافور اور زریرہ نہ ملے تو کوئی اور خوشبو استعمال نہ کی جائے. استعمال کرنا مکروہ ہے، سوائے آغا خوئی کے. آغا خوئی کہتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی اور خوشبو استعمال کرنی حرام ہے بلکہ کفن کے لیے. تو ایک مسئلہ اس کے اندر ہنوت کا یہ بھی آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہنوت ہے، کیونکہ بس یہ فقہی مسئلے آج کی جو نشست ہے ہماری اس میں نسبتاً زیادہ آئیں گی، اور جو شاید ایک اگلی نشست ہو کہ جس کے اندر دفن وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہاں کی حد تک فقہی مسئلے ذرا نسبتاً زیادہ ہوں گے. اور اس کے بعد جب دفن کر دیں گے اس کے بعد پہلی رات اور برزخی زندگی کی مصروفیات، وہ اس پہ پھر ہم ذرا مسائل فقہ سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے اور ایک اس پہ الگ طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہوگا. لیکن ابھی یہ جو کم سے کم خاص طور پہ دو نشستیں آج کی اور ایک اگلی باقی ہیں، اس کے اندر نسبتاً زیادہ ہے. کتنا کافور لگایا جائے اعضائے سجدہ پر؟ تو اس کا جواب یہ کہ فقط اتنا کافور لگانا کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ نے کافور ملا ہے، یعنی بہت تھوڑا سا بھی اگر کافور لگا دیا جائے. اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ اگر کافور کے ساتھ خاک شفا کو بھی مخلوط کر دیا جائے تو ثواب اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مردے کو بہت زیادہ ثواب اور فائدہ ملتا ہے. البتہ اگر کافور کے ساتھ خاک شفا کو آپ نے مخلوط کیا اور مکس کیا تو پھر اس کو اس جگہ پہ نہیں لگائیں جہاں پر لگانے سے خاک شفا کی توہین محسوس ہو. مثلا پاؤں کے جو بڑی انگلیاں ہیں اس کے اوپر نہیں لگائیں پھر، کیونکہ پھر یہ بہرحال توہین شمار ہوگی خاک شفا کی اگر اس کے ساتھ مخلوط کیا ہے. اچھا، اب چاہے عورت ہو یا مرد، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، سب کو کافور لگایا جائے گا، سوائے ان افراد کی جو کہ حالت احرام میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کو ہنوت کرنا جائز نہیں. یہ بس ایک مسئلہ اس کے اندر یاد رکھنے والا ہے. ویسے سب مردوں کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے، ان کو ضرور کافور لگایا جائے گا سوائے حالت احرام میں انتقال کرنے والے شخص کے. اچھا، کافور کب لگائیں؟ دیکھیے، ویسے تو کبھی بھی لگا سکتے ہیں. کفن پہنانے سے پہلے بھی کافور لگا سکتے ہیں، کفن پہنانے کے درمیان میں بھی کافور لگا سکتے ہیں، اور کفن مکمل طور پر پہنائے جانے کے بعد بھی کافور لگا سکتے ہیں. البتہ سب سے بہتر یہ کہ کفن پہنانے سے پہلے کافور لگا دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے. اور اتنا زیادہ اس سلسلے میں اہمیت ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص ہنوت کرنا بھول جائے مردے کو، یعنی کافور لگانا اگر بھول گئے اور دفن کر دیا اور بعد میں یاد آیا کہ ارے کافور تو لگانے سے رہ گیا، تو اگر ہتک نہ ہو مردے کی تو واجب ہے کہ قبر کو کھودا جائے. البتہ میت کو باہر نہ نکالا جائے، بلکہ قبر میں کوئی شخص اندر اتر جائے اور وہاں ہنوت کر دے، وہاں پر کافور لگا دے، میت کو البتہ باہر نہ نکالے. لیکن یہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہنوت کرنے کا کہ جو خوشبو لگا کے تیاریاں کروا کے جو بھیجا جانے والا مسئلہ ہے، یہ ہے اتنا اہم. اچھا، اب یہ بات بھی بیچ میں رہ نہ جائے نماز جنازہ سے پہلے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میت رکھی ہوئی ہوتی ہے اور خواتین بھی ایک مقام پر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو جس کے بھی تھوڑے سے ہم مسئلے بیان کر دیں میت پر رونے کے. دیکھیے، میت پہ رونا حرام نہیں ہے، خواہ آواز سے ہی کیوں نہ رویا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی علماء نے بلکہ کہا ہے کہ میت پہ رونا مستحب بھی ہے، چاہے اپنے گمراہ ساتھی کی موت پر ہی کیوں نہ رویا جائے. وہ گمراہ تھا، پھر بھی اس کی موت کے اوپر رونا ثواب رکھتا ہے.
اور رونے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آتش غم جو ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے. اچھا اب وہ جو بہت حدیث سننے میں آتی ہے اور بڑی مشہور کر دی گئی ہے وہابیوں کی طرف سے، المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف پہنچتی. یہ بہت ساری ایک آیت ہے جو بہت سارے سوروں میں، سورہ انعام میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ فاطر میں بھی ہے، سورہ زمر میں بھی یہی ایک آیت مختلف جگہوں پہ ریپیٹ ہوئی. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا اعمال کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو رو کوئی اور رہا ہے اور میت کو تکلیف ہو رہی ہے، میت کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ اس قسم کی روایتیں پائے اعتبار سے ثابت ہیں اور یہ مشہور زیادہ کر دی گئی ہیں وہابی حضرات کی طرف سے. ہاں البتہ کسی کے انتقال کے اوپر شکوہ شکایت کرنا اور حد سے زیادہ شکوہ شکایت کرنا پروردگار سے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان میں کمی کی بھی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل میں کمی کی بھی علامت ہے. پروردگار عالم کے فیصلوں پر، اس کی قضا کے اوپر راضی برضا رہنا یہ مومن کا شعار ہے. تو اس کے اندر شکوہ و شکایت کرتے رہنا یا اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال کرنا، مثلا ویلن، ارے میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا علماء نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے اپنے چہرے کو پیٹنا یا اپنے چہرے کے اوپر تماچے لگانا، یہ بھی علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کے علاوہ عورتوں کا اپنے چہرے کو نوچنا یا اپنے جسمانی اعضاء کو نوچنا، اس میں بھی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک واجب نہیں ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال قسم کا کفارہ، جو قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے اپنے بالوں کو نوچنے کا بھی کچھ علماء نے کفارہ بیان کیا. میں بھی اس کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے اور ڈیٹیل ہے. اچھا نوچنا یا اکھاڑنا اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اور ایک اور ہے عربوں میں یہ چیز پہلے کامن ہوا کرتی تھی، اب تو شاید نہیں ہے، کہ عورتیں غم میں بالوں کو قینچی سے کاٹتی تھیں. لیکن وہ بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ کیونکہ اب پیش نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم وہ بھی بات بیان نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ جس سے بہت زیادہ خدا سے شکوہ و شکایت ظاہر ہو، اپنے جسم کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، نہ صرف یہ کہ بعض اوقات یہ حرام ہو جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی واجب کر دیتا ہے. اور کسی شخص کی بھی موت پر حد سے زیادہ چیخنا اور چلانا، یہ بھی اس وقت موجود تمام علماء جن کی تقلید ہو رہی ہے احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں. میت کے اوپر آواز سے رونا حرام نہیں، حد سے زیادہ معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا حرام. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے یہاں پہ انجولی کے اندر، یا آپ کبھی اگر آئی ہوں تو اتنی زیادہ تیز آواز کے مثلا شاید کہ پڑوس کے گھروں کے اندر تک آواز جاتی ہوئی ہے، معمول سے بہت زیادہ بلند آواز. احتیاط واجب کی بنا پر اس میں رجوع کر کے کسی اور جگہ کو ایسا مرجع بھی نہیں کہ جو اجازت دیتا ہو، یہ حرام. اچھا اسی طرح سے ران پر ہاتھ مارنا یہ بھی شدید مکروہ ہے، غم میں ران پر ہاتھ مارنا. اور اسی طرح سے یہ بھی مستحبات کے اندر سے ایک چیز ہے کہ اپنی اولاد کی موت پر خدا کی حمد کرنا اور الحمدللہ کہنا، یہ مستحبات میں سے. اور کلمہ استرجاع کو بلند کرنا، الف سین تے رے جیم الف عین، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے. اس کو بلند کرنا یہ بھی مستحبات میں سے. اور یہ خاص طور پر بیٹے کی موت کے لیے، بیٹے کی موت پر خدا کی حمد کرنا اور زیادہ تاکیدی مستحب. اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد، اور روایات میں علی الخصوص بیٹے کی موت کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا سے نعم البدل کی دعا کرنا، یہ بھی مستحبات میں سے. اور بلکہ خالی موت کے سلسلے میں نہیں ہے کلمہ استرجاع، جس کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے اندر آپ گرفتار ہوں اس وقت کلمہ استرجاع بلند کرنا ہی مستحبات میں سے. ہاں البتہ بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلا موت کے وقت وہاں نہ پہنچ سکے، مرنے والے کے جنازے میں کسی دور ملک میں تھے، پھر وہاں سے وہ آئے ہیں، تو اس کے بعد آ کر
بہرحال گلے مل کر روتے بھی ہیں اور مرنے والے کو اپنا جو مرحوم رشتہ دار ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. بہرحال علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تعزیت اس کی پیش کی جائے بہت دنوں کے بعد تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کو مرنے والے کی یاد آئے گی اور پرانا غم اس کا تازہ ہو جائے گا. تو بہرحال ایسی ہلکے پھلکے انداز میں کہ اس کو اس طرح سے رونا پیٹنا نہ کیا جائے کہ جس طرح سے کہ اس کا پرانا غم جو ہے وہ دوبارہ تازہ ہو جائے. اچھا، اگر کبھی بھی ایک بات اور یاد رکھیے، کبھی بھی انسان کو اپنا کوئی پرانا غم یاد آ جائے تو اس وقت بھی کلمہ استرجاع بلند کرنا یہ مستحبات میں سے. بہت پہلے ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا، بہت پہلے ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا، کلمہ استرجاع اور الحمدللہ رب العالمین اللہم اجرنی علی مصیبتی واخلف علی افضل منہا، یہ جملے کہنا یہ بہت زیادہ ایک تو مصیبت، وہ جو روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کی جگہ آپ چھوڑ دیجیے گا اپنے نوٹس میں، ہم باقاعدہ اس کو لکھ دیں گے، کبھی بھی کوئی پرانی مصیبت آپ کو یاد آئی اور آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو وہ اس وقت کا جو اجر و ثواب جو جس وقت وہ تازہ مصیبت وارد ہوئی تھی یا وہ موت ہوئی تھی جو لواحقین کو مل رہا تھا، پورا وہی ثواب اس وقت بھی اس کو حاصل ہو جائے گا. یہ بہت ہی اہم ہے یہ والی جو اگر یہ دعا پڑھ دی جائے. اور یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم اس نقصان کا مداوع بھی کرے گا اگر وہ پرانا غم یاد آ جانے کے بعد اس وقت یہ والی دعا اگر پڑھ لی جائے، ثواب بھی پورا وہی والا ملے گا اور اس کا مداوع بھی خدا کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی انسان کو اپنی کوئی مصیبت یا پرانا غم یاد آئے تو پیغمبر اسلام کی رحلت اور وفات کو یاد کرے. پیغمبر اسلام کی رحلت اور وفات کو کہا جاتا ہے مصیبت عظمیٰ تھی، پیغمبر کا اس دنیا سے رخصت ہونا. تو بہرحال یہ اس وقت بھی کرنا مستحب ہے جب بھی کبھی کوئی اپنا پرانا مصیبت یا غم یاد آئے. اسی طریقے سے جو بھی اہل مصیبت ہو، یعنی جن کے ہاں موت واقع ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے اس مصیبت میں خضاب لگانا، سرما لگانا، یا مثلا میک اپ کرنا، بالوں میں تیل ڈالنا یا کنگھی کا وغیرہ کرنا، اس سے مرنے والے کے لواحقین اجتناب کریں. یعنی خاص طور پر جس دن یہ مصیبت واقع ہوئی ہو. حرام تو نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ بس یہ مسائل کے اندر کہی گئی ہے بات کہ اس سے اجتناب کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے مرنے والے کے گھر میں کھانا کھانا یہ بڑا شدید مکروہ، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ تو زمانے جاہلیت کی یادگاروں میں سے ایک چیز ہے. زمانے جاہلیت کی یادگار چیزوں میں سے ایک ہے کہ مرنے والے کے گھر کھانا کھایا جائے، اور شدید مکروہ میں سے یہ چیز آتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی مکروہ ہے کہ مرنے والے کے پاس فقط عورتوں کو چھوڑا جائے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں پھر ذرا رقیق القلب ہوتی ہیں اس معاملے میں خاص طور پر رقیق القلب ہوتی ہیں اور کافی زیادہ غم اندو کا مظاہرہ کرتی ہیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں زیادہ بلند ہوتی ہیں، جس سے مرنے والا پریشان ہوتا ہے. تو بہرحال مکروہ ہے کہ فقط عورتوں کو اس کے پاس تنہا چھوڑ دیا جائے. اور اسی طریقے سے باقاعدہ جو عروۃ الوثقیٰ اور تحریر الوسیلہ کے اندر بھی امام خمینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے حالت احتضار میں بھی چھونے سے مرنے والے کو شدید تکلیف ہوتی. یعنی حالت احتضار میں اس کے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا، اس کے اعضاء کی حرکت کو روکنا یا اس کو چھونا، بلکہ چھوئے بھی نہیں، اس کو چھوئے بھی نہیں، ورنہ یہ مکروہات کے اندر سے. اس کے علاوہ غسل دینے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کا بھی میت کے پاس زیادہ دیر رکنا یہ کراہیت رکھتا ہے. یہ بھی زیادہ دیر اس کے پاس نہ رکیں جو میت کو غسل دیا کرتے ہیں. اچھا، اب یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سے ضمنی مسئلے تھے جو میں نے ٹکڑوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے، البتہ بہرحال کیونکہ یہ مورد اطلاع ہیں اور ان کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ایک فقط چیز اہم رہ گئی ہے اور جس کا میں نے پچھلی کلاس ہوئی تھی اس کے اندر ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کفن میں ساتھ رکھی جاتی ہے جس کا نام ہے جریدتین. بڑا تاکیدی مستحب، بڑی تاکید آئی ہے سرسبز و تر و تازہ لکڑیاں رکھنا.
یا ڈنڈیاں جس کو کہا جائے، اس کو سبزہ ہمراہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کن افراد کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے گی؟ دیکھیے سب افراد کے ساتھ رکھی جائے گی۔ اس کا استحباب اور تاکیدی مستحب ہونا اس سب افراد کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، خواہ نیک ہو یا بد، بلکہ خواہ ایسے افراد ہی کیوں نہ ہوں جن کے متعلق عذاب قبر ہونے کا احتمال بھی نہ ہو، ان کے ساتھ بھی رکھا جائے۔ خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، سب کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ مثلا کوئی اگر بچہ نابالغیت کے زمانے میں انتقال کر گیا تو اس کو تو عذاب نہیں ملے گا، تو علماء نے بہرحال مسائل کے لحاظ سے ایک بات کہی کہ پھر استحباب بچے کے لیے تو نہیں رہتا، البتہ رجا کی نیت سے بچے کے ساتھ یہ چیز رکھی جائیں گی، 2 تر و تازہ لکڑیاں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی مردے کے اوپر سے عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اور باقاعدہ روایتوں میں بھی قبر میں مردہ ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب قبر، اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک تر و تازہ لکڑی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے سرہانے لگایا اور ایک ٹکڑا اس کی پائنتی میں لگایا پاؤں کی طرف، اور فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی عذاب اس کے اوپر سے برطرف رہے گا، بلکہ کلی طور پر بھی برطرف ہو جائے گا۔ ہاں ابھی آگے چل کے آ رہی ہیں ساری چیزیں، مکمل طور پر برطرف ہو جائے گا۔ کہا کہ یا تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یا کلی طور پر برطرف ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ بلکہ انصار میں سے جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے اس کے رشتہ داروں کو بلوایا اور اس کے لواحقین کو کہا کہ خضروا صاحبکم فما اقل المخضرین یوم القیامہ، کہ اپنے مردے کو سرسبز و شاداب کرو، کیونکہ بہت کم لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو سرسبز ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس بات کہنے سے کیا مراد ہے کہ مردوں کو سرسبز کرو؟ کہا ان کے ساتھ سرسبز و تازہ لکڑیاں رکھو جو ان کے گلے اور کندھے کے درمیان میں رکھی جائیں۔ ابھی میں اس کے آگے چل کر تفصیل بتانے والا۔ اور روایت کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ سرسبز و شاداب لکڑیاں رکھی جائیں قبر میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم فرماتے تھے، انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ یہ تر و تازہ لکڑیاں رکھی جائیں تاکہ مجھے مانوسیت رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو دیگر انبیاء تھے ان کے یہاں بھی اس سلسلہ یہ آگے بڑھتا رہا، یعنی سب یہی وصیت کر کے جاتے رہے کہ ان کے ساتھ یہ تر و تازہ لکڑیاں رکھی جائیں۔ پھر زمانے جاہلیت میں آ کر یہ سلسلہ متروک ہو گیا اور پھر پیغمبر اسلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور ائمہ کی بھی بہت زیادہ اس سلسلے میں تاکید آئی ہے کہ زرارہ آ کر ہمارے 5ویں امام سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بات بتائیے کہ یہ اگر کوئی شخص یہ تر و تازہ لکڑیاں نہ رکھ سکے، تو وہ کیا کرے؟ تو پھر کیا ہو؟ تو امام نے گویا ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی زرارہ کی، اور کہا کہ نہیں، ہر صورت میں بہتر ہے کہ رکھی جائے۔ یعنی کیوں آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی؟ یعنی اس طرح کا سوال کو امام نے لگا ایسا روایت سے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اتنی معمولی سی چیز کی لکڑیاں رکھی جائیں تو کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ تو کہا کہ نہیں، ہر صورت میں رکھی جائیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی عذاب و ثواب، عذاب و حساب مردے پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ قبر کا جو عذاب ہے اور اس کا جو حساب ہے وہ مردے پہ سے اٹھا دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک سوال پوچھا بھی جاتا ہے اور امام سے بھی پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، خشک ہونے تک تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا جب تک تر و تازہ رہیں گی، اچھا خشک جب ہو جائیں گی پھر تو عذاب شروع ہو جائے گا نا؟ تو امام نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ قبر کا حساب اور عذاب اور حساب دونوں کی بات امام نے کہی، ایک دن میں، ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں، بلکہ قبر میں اتارنے سے لے کر اور جنازے کی تشییع کے لیے جو لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں جب تک کہ سارا عذاب اور تمام حساب مردے کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تو بہت بڑا ٹائم ایک لحاظ سے روایت کے اندر ذکر ہو گیا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے۔ وہ تو امام فرماتے ہیں کہ بہت ہوا تو
جب تک تشیع جنازہ کے لوگ گھر واپس پہنچیں گے جب تک یہ سارا حساب ہو چکے گا اور تمام عذاب بھی وہ بھگت چکا ہوگا اگر اس کو عذاب بھگتنا ہے، یعنی عذاب کا جو پیریڈ جس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ لکڑیاں رکھ دی گئیں تو وہ عذاب اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا اور حساب بھی اس کو نہیں دینا پڑے گا، اور وہ ٹائم جو ہوگا وہ بہرحال اس سے نکل جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، بلکہ امام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ کھجور کی لکڑیاں رکھی جائیں، کھجور کی لکڑیاں۔ ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کھجور کی لکڑی بہت دیر میں خشک ہوتی، اور امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان لکڑیوں کے رکھے جانے کے بعد میت کا حساب اور عذاب برطرف ہو جائے گا۔ فلا یصیبہ عذاب ولا حساب جفوفہما انشاءاللہ تعالی۔ وسائل الشیعہ کے اندر یہ والی روایت ہے کہ عذاب بھی برطرف ہو جائے گا اور حساب بھی برطرف ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہ جو آپ کی طرف سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کون سی لکڑیاں، تو امکانی ترجیحات ہیں اس کی کچھ۔ پہلی ترجیح اور پرائیورٹی تو کھجور کے درخت کی لکڑی۔ کھجور کا اگر درخت نہ ملے تو پھر بیری کے درخت کی لکڑی کے سیکنڈ نمبر پہ، اور بیری کے درخت کی لکڑیاں بھی نہ ملیں تو پھر نیم کے درخت کی لکڑی، اور اگر نیم کا درخت بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر انار کے درخت کی لکڑی، اور اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو کسی بھی درخت کی سرسبز و شاداب لکڑی۔ جب دیکھیے عام اتنا ہے کہ نہ عذاب اس کو ہوگا اور نہ کوئی اور نہ ہی کوئی حساب اس کو دینا ہوگا، پھر بھی اگر جیسے کہ زرارہ نے پوچھا کہ اگر نہیں اویلیبل ہوں تو امام نے کہا کہ یعنی کیوں نہیں اویلیبل ہوں، یعنی اتنی ترجیحات کو کوئی تو ایک درخت ملے گا کسی جگہ، اور جب اتنا عام ترین چیز ہے مردے کے لیے تو پھر اس سلسلے میں کوتاہی کیے جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ سوال دوسرا ہوتا ہے کہ آخر کتنی لکڑیاں ہوں؟ تو سب سے زیادہ بہتر ہی کہ 2 لکڑیاں، 2، ایک مردے کے دائیں طرف رکھ دی جائے اور ایک مردے کے بائیں طرف رکھ دی جائے۔ البتہ اگر صرف ایک ہی لکڑی کا بھی اویلیبل ہو سکے تو پھر اس کو رائٹ سائڈ پر ہی رکھ دیا جائے، مردے کے دائیں طرف۔ اچھا، اب مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ وہ لکڑیاں کیسی ہوں؟ تو وہ تو ابھی بیان ہوا کہ تر و تازہ ہونی چاہیے، اگر خشک ہیں وہ تو یہ استحباب پورا نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کو تر و تازہ ہونا ہی ضروری ہے۔ اور اسی اعتبار سے اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے اندر بھی بہت سارے آپ کو سوالات کے وہ بتائے تھے کہ مثلا اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ان لکڑیوں کا۔ دیکھیے اس وجہ سے بھی ان کی سب تفصیل میں روایت میں امام بھی گئے ہیں، پیغمبر اسلام نے بھی اتنی تاکید کی ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، تو اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ لمبائی کے متعلق یہ ہے کہ اس کی لمبائی بہتر ہے سب سے زیادہ کہ کوہنی سے لے کر اور ہاتھ کی درمیانی انگلی کا جو سرا ہے یہاں تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی جو فل ایکسٹینٹ میں جو ہوتی ہے اتنی کم سے کم اس کی لمبائی ہے۔ اچھا، اگر اتنی لمبائی نہ ملے، مثلا اتنی لمبی لکڑی نہیں اویلیبل ہو رہی، تو بہرحال پھر یہ استحباب اتنا اس وقت ملے گا کہ جب کم سے کم وہ لکڑی 1 بالشت کی ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی لمبائی۔ موٹائی کتنی ہو؟ یہ تو ہے بہرحال کہ جتنی بھی اگر موٹی ہو سکے، جتنی بھی موٹی ہو سکے اتنی زیادہ بہتر ہے وہ لکڑی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بھی ثواب ہے، بہت زیادہ بلکہ تاکیدی مستحبات میں سے ہے کہ ان جریدتین پر کچھ لکھا ہوا بھی ہو، لکھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی کیونکہ لکڑی کے اوپر لکھنا بہت مشکل کام ہے، ذرا مشکل پیش آئے گی، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الگ سے کپڑے کے اوپر لکھا جائے اور اس کے بعد اس کپڑے کو ان جریدتین پر لپیٹ دیا جائے۔ آپ نے میرے خیال ہے اس کو دیکھا بھی ہوگا جو کفن وغیرہ کی جو کلاس ہوئی تھی۔ اچھا، الگ سے کپڑے پر۔ اچھا، وہ پرنٹڈ حالات میں اگر کوئی کسی نے پرنٹ کروائی ہوئی ہیں وہ دعائیں جو کہ اس کے اوپر لکھنا مستحب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان جریدتین پر یا اس کپڑے کے اوپر جو جریدتین پر لپیٹے جانا ہے اس پر اس مردے کا نام لکھا ہونا چاہیے اور اس مردے کے باپ کا نام لکھا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک عبارت اور ہونی چاہیے، انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان الائمۃ من بعدہ اوصیاءہ، یہ ایک ہو۔ اس کے بعد
ہر امام کا نام اس کے اوپر اسی کپڑے کے اوپر لکھا ہوا ہو، اور وہ تمام عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہوں کہ جن کو ہم کفن کے سلسلے میں جو حاشیہ اور جو کفن کا حاشیہ تھا اور جو کفن کے اوپر لکھی جانے والی دعائیں تھیں جن کا ہم پچھلے گفتگو میں ذکر کر چکے ہیں، ان تمام کو بھی ان جریدتین والے جو کپڑا ہے اس کے اوپر بھی لکھوانا وہ مستحب ہے۔ اور ایک عبارت خصوصیت کے ساتھ اور ہے کہ جو کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں لکھی ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے، اس کو بھی جریدتین کے ساتھ ہی رکھا جائے، اس عبارت کو بھی۔ اور بہرحال اس کے اندر، اس عبارت کے اندر یہ ہے کہ خدا اور رسول ائمہ کی امامت کا اقرار ہے، عقائد حقہ ہیں، اور یہ تحریر انسان اپنی زندگی میں بھی لکھ کر رکھ سکتا ہے، اور اس تحریر کے گواہ بھی آپ کو رکھنا، وہ باقاعدہ وہ گواہی دیں گے، یعنی جو آپ کی سہیلیاں ہوں گی یا رشتہ دار ہوں گے یا علماء سے بھی اس سلسلے میں گواہی لکھوائی جا سکتی کہ اے فلاں بنت فلاں، یعنی وہ جو گواہ لکھیں گے اس کے اوپر، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میں نے کہا کہ یہ زندگی میں بھی لکھوائی جا سکتی ہے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس شہادت اور اقرار اور اس برادری کے ساتھ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، کہ جبکہ سب کچھ اللہ کے رسول کے پاس امانتاً موجود ہے، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور تمہیں دعا دیتے ہیں، خدا کی رحمت و برکت کے ساتھ تم کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کے بعد یہ تحریر لپیٹ کر جریدتین کے ساتھ رکھ دی جائے گی یا جریدتین پہ لپیٹ دی جائے گی، اور اس تحریر کے اوپر وہ گواہ اپنا دستخط کریں گے اور مہر لگائیں گے، جتنے بھی ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی زیادہ سے زیادہ۔ ویسے جو اچھا ایک عدد ہے جو علامہ مجلسی نے بھی ایک دفعہ متعین کیا تھا، وہ 40 کا ہے۔ اچھا، اور پھر ہاں کپڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ پرنٹنگ چھوٹی کروا لیں یا اگر لکھوانا بھی ہے تو اتنی بڑی بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ کفن کے اوپر بھی میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی بڑی تعداد میں بتائی تھی، تو جتنا بھی چاہے اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے، باریک سا چھپا کر بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ جریدتین، یہ جو لپیٹی جائے گی چیز، یہ جریدتین کے ساتھ مردے کے دائیں طرف رکھ دی جائے گی۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ تحریر جو ہے کافور کے ساتھ، جو بہرحال جو بھی تحریر ہو، جو پرنٹنگ جو کروا رہے ہیں، یا تو اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو یا خود اپنے ہاتھ سے اگر لکھ رہے ہوں تو جو بھی انک ہو اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو، تو یہ بہت زیادہ اس کا تاکید اور ثواب ہے۔ اور ایک چیز علماء نے اور کہی کہ جس قلم سے لکھی جائے گی سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس بات کی تاکید ہے کہ وہ لکڑی کا قلم ہو، جو پین ہو وہ لکڑی کا ہو۔ اچھا، اب یہ جو جریدتین ہیں یہ رکھے کیسے جائیں گے؟ دیکھیے تفصیل اس کی یوں بھی اتنی اہم ہے کہ سارا حساب اور عذاب مردے پر سے برطرف ہو جائے گا۔ یہ آپ دماغ میں رکھیں تو آپ کو پھر یہ تفصیل شوق سے آپ سنیں گے۔ کس طرف رکھی جائیں؟ یہ لکڑیاں ویسے تو کہیں بھی رکھی جا سکتی ہیں پوری خبر میں، اور جس طرح چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک تو وہی میں نے کہا کہ ایک دائیں طرف رکھی جائے گی، ایک بائیں طرف رکھی جائے گی۔ بہترین ان کے رکھے جانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ گلے اور کندھے کی جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں دائیں اور بائیں رکھی جائیں، گلے اور کندھے کی جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں، یا جیسے کہ عام طور پر جو بغلوں کے ساتھ ان کو عام طور پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ ایک کو تو دائیں بغل کے نیچے رکھا جائے، جو رائٹ سائڈ کی جو دائیں بغل ہے اس کے نیچے، اور دوسری کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا جائے۔ اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کا آدھا حصہ تو پنڈلی کی طرف ہو اور آدھا حصہ ران کی طرف ہو، یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان میں۔ مشکل تو نہیں پیش آ رہی آپ لوگوں کو؟ یعنی اس کے کئی طریقے ہیں، سب سے اچھا طریقہ تو وہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا، گلے اور کندھے کی ہڈی کے درمیان میں دونوں طرف۔ نہیں، ہاں وہ اگر اس طرح کی بنی ہو، لیکن اگر سیدھی سیدھی بھی اگر لکڑی ہے تو بھی اس میں کوئی نہیں۔ عام طور پہ دو لکڑیاں جو بالکل اگر سیدھی بھی ہوں تو بغل والی جو سائڈ ہے اس طرف دونوں طرف رکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ والا جو ابھی میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس میں ایک تو طریقہ یہ ہوا جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ایک کو تو دائیں بغل کے نیچے رکھ دیں، یہ دوسرا طریقہ ہے،
اور دوسری کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیں. اس طرح سے رکھیں کہ آدھا حصہ اس لکڑی کا پنڈلی کی طرف ہو اور آدھا حصہ ران کی طرف ہو. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ دونوں لکڑیوں کو میت کے دائیں طرف رکھ دیا جائے. ایک طریقہ یہ بھی. تینوں چاروں طریقوں صحیح، لیکن سب سے اچھا وہ طریقہ جو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا. اچھا، اگر کبھی بھول جائیں یہ لکڑیاں رکھنا، بھول جائیں تو یا یہ کہ قبر میں اس وقت اویلیبل نہیں تھی کسی وجہ سے، جو زرارہ والی بات کے بالفرض اگر نہیں کوئی طریقہ بن پا رہا ہے، اویلیبل نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد جس وقت بھی اویلیبل ہوں ان کو قبر کے اوپر لا کر رکھ دیا جائے، قبر کے اوپر رکھ دیا جائے. اور اگر صرف ایک لکڑی مل پا رہی ہے تو پیغمبر اسلام والا طریقہ اس کے اندر چلے گا، یعنی اس لکڑی کے دو حصے کیے جائیں گے، ایک سرہانے لگا دیا جائے قبر کے اور ایک پائتی کی طرف. اور اگر دونوں لکڑیاں اویلیبل ہو جائیں تو اس طریقے سے ایک کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قبر کے سرہانے اور پائتی، اور ایک کو فقط قبر کے اوپر ہی رکھ دیا جائے. تو بہرحال یہ کفن کے ساتھ ساتھ ہی رکھی جاتی ہیں چیز. اب ہم نے مردے کو بالکل تیار کر دیا جریدتین وغیرہ کو رکھ کر، اور پوری تیاری کے ساتھ ملاقات پروردگار کے لیے اب اس کو ہمیں آگے روانہ کرنا ہے. جبھی وہ شاعر نے کہا تھا کہ باغ ارم میں یارب کیا عید ہو رہی ہے، جاتے ہیں جانے والے کپڑے بدل بدل کے. تو بالکل اچھے بہترین کپڑے پہنا کر ہمیں اس کو روانہ کرنا ہے، خوشبو وغیرہ لگا کر پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مردے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر چلیں، ایک اہم چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے نماز جنازہ. اچھا، پہلے تو اس کے اندر ہم ایک آدھ بس میرا خیال ہے کیونکہ مجھے صرف 10 منٹ اور گفتگو کرنا ہوگی کہ آپ لوگوں کا شاید رزلٹ وغیرہ بھی ہے، تو بس 10 منٹ تک جتنے بھی فقہی مسئلے ہم اس میں بیان کر سکیں. دیکھیے، نماز جنازہ یہ واجبات میں سے ہے مردے کے لیے پڑھنا، اور شیعہ اثنا عشری نماز جنازہ پڑھے. اگر کوئی مخالف فرقے کا کوئی آدمی نماز جنازہ اس پہ پڑھ لے تو یہ کافی نہیں ہوگی، جیسے کہ اکثر ہوتا بھی. اچھا، عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بلکہ یہ ہے مسائل کے اندر کہ عورتیں پڑھ تو سکتی ہیں، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر مرد موجود ہوں تو عورتیں اس کا اہتمام نہ کریں، البتہ پڑھ سکتی ہیں. دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ ہماری فقہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور موجود نہیں. یہ مخالف فرقے میں ہے کہ کسی جگہ انتقال ہوا، شعبات کا انتقال ہوا تو سعودی عرب کے یہاں پر اکثر لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی. غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے، خواہ وہ میت اپنے ہی شہر میں ہی کیوں نہ موجود ہو اور ہمارا اس جگہ پہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا پاسبل نہ ہو. اور اس طرح سے مردے کو سامنے رکھا جائے نماز جنازہ پڑھتے وقت کہ اس کا سر نمازیوں کے دائیں طرف ہو اور اس کے جو پاؤں ہیں نمازیوں کے بائیں طرف ہو. اچھا، نماز جنازہ اگر کبھی کوئی پڑھنا سے رہ جائے، جیسے کہ اکثر مثلا اندرون سندھ وغیرہ میں بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی مثلا اویلیبل نہیں ہوتا اور مخالف فرقے کے لوگ مثلا نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں اور بعد میں مومنین کو اطلاع ملے، تو بہرحال نماز میت پڑھنے کے لیے قبر کو کھود کر میت کو باہر نکالنا یہ جائز نہیں. اگر کسی کی نماز جنازہ اس انداز کی پڑھی گئی یا تو نہیں پڑھی گئی یا مثلا پڑھی بھی گئی تو بھی وہ نماز جنازہ باطل تھی، تب بھی میت کو باہر نہیں نکالا جائے گا، بلکہ قبرستان جا کر اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہویا جائے گا قبلہ رخ ہو کر، اور نماز جنازہ وہیں پڑھی جائے گی. اور نماز جنازہ میں کم سے کم 5 تکبیروں کے ساتھ واجب ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے. اور اگر ایک بھی تکبیر کوئی بھول گیا کہنا، 5 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ہوتی ہے، ایک تکبیر بھی اگر کوئی کہنا بھول گیا تو پوری نماز کا اعادہ اگر دفن ہو چکی ہے میت تو قبر پہ جا کر اس نماز کا پورا اعادہ کرنا پڑے گا. اور یہاں تک حکم ملتا ہے کہ وہ افراد کے جن کو حاکم شرع کے حکم سے پھانسی پر لٹکایا گیا ہو، پھانسی پر، ان کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کی لاش کو پھانسی کے پھندے پر لٹکے رہنے دیا جائے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کی لاش کو اتارا جائے اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی.
لیکن یہ فقط اور فقط حاکم شرع کے حکم سے جس کو پھانسی دی جائے اس کا مسئلہ ہے. 3 دن تک تو پھندے پہ لٹکے رہنے دینا ہے. ہاں البتہ اگر کسی کو حاکم شرع کے علاوہ مثلا پاکستانی کورٹ سے کسی کو اگر سزائے موت ہوئی ہے یا پھانسی کی سزا ہوئی ہے تو اس کو تو فوراً پھندے سے اتار کر اس کی نماز جنازہ پڑھنی ضروری ہے. اس میں 3 دن تک لٹکے رہنے والا حکم نہیں. اور بار بار اکثر علماء کے نزدیک نماز جنازہ کی تکرار کرنا یہ مکروہ ہے. البتہ یہ مکروہ بھی دیگر بہت سارے مجتہدین مثلا آقا کوئی کے نزدیک مکروہ تھا، امام خمینی کے نزدیک مکروہ تھا. ہاں البتہ اگر اہل علم کی ہو یا بہت متقی پرہیزگار کسی شخص کی ہو اور کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھنے سے رہ گئے ہوں تو کئی دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں اس میں علماء اور متقی یا عام افراد کی کوئی قید نہیں ہے، اور بار بار نماز جنازہ کا پڑھنے کی کراہیت ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں. آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں. تو بہرحال کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے بار بار پڑھنا اور کچھ کے نزدیک مکروہ نہیں. اچھا ویسے تو یہ جو نماز جنازہ ہے ویسے تو واجب کفائی ہے. واجب کفائی ہے یعنی کوئی ایک بھی پڑھ دے تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے اسی وقت ہمیں مثلا کوئی مستحب نماز پڑھنا ہے یا کوئی قضا واجب نماز پڑھنی اور اسی وقت نماز جنازہ بھی ہو رہی تو اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے کہ مستحب نماز کے اوپر یہ نماز جنازہ مقدم ہے، حتیٰ کہ اپنی قضا واجب نماز کے اوپر بھی یہ نماز مقدم ہے. چاہے ہم پر اس وقت واجب بھی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا، مستحب ثواب ملے گا اور ہمیں اس وقت کوئی اپنی قضا نماز مسجد میں پڑھنی مقدم ہے کہ جائیے پہلے نماز جنازہ پڑھیے پھر اس کے بعد آ کر اپنی نماز پڑھیے گا. اور مختصر ترین اس کا ایک نماز جنازہ کا بس ایک طریقہ ہے. آپ سوچتی ہوں کہ نماز جنازہ بہت مشکل نماز ہے، جی نہیں. 5 تکبیرات ہیں، نیت کریں کہ بھائی میں کس کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہوں. اللہ اکبر پہلی تکبیر ہو گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر دوسری تکبیر ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر تیسری تکبیر ہو گئی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر چوتھی تکبیر ہو گئی. اللہم اغفر لہذا المیت اگر مرد کی ہے اور اللہم اغفر لہذہ المیت اگر عورت کی ہے. اللہ اکبر نماز جنازہ ختم. مختصر ترین واجب طریقہ نماز جنازہ، بہت ہی آسان. پہلی تکبیر کے بعد شہادتین ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، تیسری تکبیر کے بعد تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور پھر چوتھی تکبیر ہے، اور پھر اللہم اغفر لہذا المیت یا حاذہ المیت پانچویں تکبیر ہے، اور اس کے بعد نماز جنازہ ختم. البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ وہ سنتی ہیں احکام وہ اور جتنے بھی اس کے اندر کلمات سنتی ہیں وہ بہت زیادہ سارے کے سارے مستحبات ہیں اور تاکیدی مستحبات بھی ہیں. تو بہرحال نماز جنازہ کے اندر تو جتنے بھی مستحبات ہوں اس کا ثواب پڑھنے والے کو بھی اور جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی ملے گا. اچھا بس یہ صرف ایک آدھ مسئلہ، کیونکہ میں بہت سارے دیکھیے بہت سے آپ غالباً یہ سمجھتی ہوں گی کہ بہت سارے فقہی مسئلے ایسے ہیں جو آپ لوگوں سے براہ راست متعلق بھی نہیں، جیسے کہ بلکہ ہم نے ابھی کہا اور آگے چل کے ایک اور مسئلے میں جب تشییع جنازہ کے مسائل ہوں گے تو اس وقت بھی بیان کریں گے کہ عورتوں کے لیے تو تشییع جنازہ میں شرکت بھی مکروہ ہے، اور خاص طور پر جوان عورتوں کے لیے تو یہ کراہیت اور شدید ہو جاتی. تو بہرحال اس لحاظ سے تو آپ کا اتنا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں بن رہا ہوگا، لیکن جیسے کہ آپ سے ایک گفتگو میں برادر وسیم امام نے بھی کہا تھا کہ لیکن آپ کو اس سلسلے میں اقدام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اپنے بھائیوں، شوہروں، بیٹوں اور ان سب کو، اپنے دیگر رشتہ دار مردوں کو اس بات کی ترغیب دلانی اور یہ مسائل ان تک پہنچانے، کیونکہ یہ تمام مسئلے سننے کے لیے لوگ اتنے زیادہ راغب بھی نہیں ہوتے اس قسم کے مسائل کے لیے، اور نہ اس کا کہیں ایسا اہتمام ہوتے دیکھا گیا ہے. تو بہرحال کیونکہ اب آپ یہاں پر حاصل کر رہی ہیں تو اپنے لحاظ سے اپنے گھر والوں کے اندر آپ کو یہ والے مسئلے بیان کرنے. اتنا بات اور بتا دی جائے کہ اگر میتیں، جیسے کہ اب بہت سارے بم دھماکے کے واقعات ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ کئی میتیں جمع ہو جاتی ہیں، اجتماعی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی. بالکل جائز ہے کہ اجتماعی نماز جنازہ مثلا 5-10 اگر میتیں ہوں، بس اس میں فرق یہ ہوگا کہ جمع کے چیزیں استعمال کیے جائیں گے اور وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی.
البتہ اس کے اندر بھی مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ بہرحال یہ کہ اگر اجتماعی صیغوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نماز جنازہ ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے جو مسائل کے لحاظ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ نماز جنازہ کو بیچ سے حالت اختیار میں بھی توڑ سکتے ہیں۔ البتہ ایسی نوبت تو پیش نہیں آتی کبھی، لیکن بہرحال اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ نماز جنازہ مسجدوں کے اندر قائم کرنا یہ مکروہ ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ اکثر یہ ہوتا ہے حاجی جو انتقال کر جاتے ہیں یا مکے میں بھی کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کا جنازہ لایا جاتا ہے مسجد الحرام میں اور وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے، وہاں پر یہ کراہیت نہیں ہے، لیکن دیگر عام جتنی مسجدیں ہیں وہاں پر یہ نماز جنازہ پڑھنے کی کراہیت ہے۔ بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بس اس میں بات اور بیان کر دی جائے کہ عام طور پر جتنی بھی مسجدیں جو عام نماز جماعت ہوتی ہیں، جو نماز پنجگانہ کی نماز جماعت ہوتی ہیں، اس میں پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور جو نماز جنازہ ہو رہی ہے اس میں سب سے آخری صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی بڑے تاکیدی، اتنی زیادہ تاکید تو بہرحال نہیں آئی، لیکن بہرحال مستحبات میں سے ہے کہ جب تک نماز جنازہ ختم ہو چکی ہو اور جب تک میت کو کاندھوں کے اوپر نہ اٹھا لیا جائے تب تک اسی جگہ پر کھڑے رہنا مستحب ہے، جب تک حرکت نہ کرے وہ۔ لیکن واجبات میں سے تو نہیں، البتہ فقط مستحبات میں سے ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فقط اتنی دیر تک کم سے کم جب تک کہ میت کو کاندھوں پر نہ اٹھا لیا جائے جب تک نماز جنازہ پڑھنے والا شخص وہیں پر کھڑا رہے۔ اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے کہ جو شخص بھی میت کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل 70 کروڑ فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور 70 کروڑ دفعہ اس کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اول و آخر کے تمام گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، بلکہ بہت سی روایات کے اندر تو اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نہ صرف کہ گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں بلکہ آئندہ کے گناہ بھی خدا اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، یعنی آئندہ زندگی کے گناہوں تک کے متعلق۔ اور بہرحال اب اس کے اندر ابھی نسبتاً 2-4 مسئلے اور باقی رہ گئے ہیں، لیکن کیونکہ 10 منٹ کا ایک وقفہ دینا ہے آپ کے رزلٹ کے لحاظ سے اور کچھ شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو، اور اس کے بعد ایک فوراً بعد آپ کی ایک دوسری کلاس بھی ہونی ہے اور مجھے بھی ایک دوسری کلاس لینی ہے، تو بہرحال آج کی حد تک ہم دو گفتگو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کچھ سوالات آگے، ان کے جوابات انشاءاللہ اگلی دفعہ تحریری طور پہ دے دی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء اللجن